صلح حدیبیہ بظاہر مسلمان سمجھ رہے تھے کہ دب کے ہو رہی ہے، لیکن اللہ فرماتے نہیں، یہ کوئی خدشہ نہیں تھا کہ اگر جنگ ہوئی تو مسلمان ہار جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر یہ کافر مشرکین مکہ جنگ کر بھی لیتے حدیبیہ میں، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، پیٹ پھیر کے بھاگتے، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور پھر کوئی ان کا حمایتی جو یہودی ان کو مانتا کہ یہودی ہماری مدد کریں گے، مدینے کے منافق مدد کریں گے، نہ ان کو کوئی حمایتی ملتا نہ ان کو کوئی مددگار ملتا۔ یہ تو اللہ کی ایک مسئلہ تھی کہ بھئی جنگ نہیں ہونی چاہیے تاکہ ایک امن والا ماحول ہو، جس نے مسلمان ہونا ہے وہ اسلام کی طرف ذرا غور و فکر کرے۔ تو باقی یہ نہیں کہ یہ بڑی طاقت والے تھے کوئی مشرکین مکہ، اس لیے اللہ نے صلح حدیبیہ کروائی۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کا طریقہ ہے جو پہلے بھی گزر گیا۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تو ہرگز اللہ کے طریقوں کے بدلا ہوا نہ پائے گا۔ طریقہ اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ مہلت دیتا ہے، سوچنے کا ایک ماحول دیتا ہے۔ دوسرا اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی حد سے بڑھ جائے، چاہے وہ کتنی مرضی تعداد میں ہو، جتنے مرضی مضبوط جسموں والے ہوں، اللہ پھر قوموں کو رہنے نہیں دیتا۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، وہ اللہ ہی ہے تھا جس نے روکا تمہارے ہاتھوں کو، عنکم ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو روکا، عنکم تم سے۔ اچھا، ایک طرف صلح ہو رہی، دوسری طرف ہے نا جو ان کے جوشیلے اور زیادہ یعنی کہ کھڑپینچ قسم کے بندے چھپ چھپا کے آگے حملہ کرنے کی کوشش کرتے، یعنی کہ وہ جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، بخاری مسلم کی روایتیں، جبل تنیم سے 80 کے قریب مختلف جگہ پہ یہ چھپے ہوئے تھے کافر۔ تو اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ پکڑے جاتے، یعنی کہ مسلمان بھی آخر ادھر یہ تو نہیں غافل تھے، تو یہ تقریباً تھوڑے تھوڑے کر کے 70-80 بندے پکڑے گئے جو جنگ ادھر کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے اپنا احسان جتایا کہ ہم نے ان کے ہاتھوں کو روکا تاکہ تم پہ وہ حملہ آور نہ ہو، نقصان نہ کرے۔ وَأَيْدِيَكُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو روکا، انہم، ان سے، یعنی کہ مسلمانوں میں بھی غصہ تو تھا، لیکن اللہ تعالیٰ مسلسل وحی کے ذریعے ہدایات دے رہا کہ نہیں، جنگ نہیں کرنی، اس وقت جنگ نہیں کرنی۔ بلکہ جب صلح حدیبیہ کی شرائط لکھی جانے لگی تو سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا کافروں کا سفیر سہیل بن عمر، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو وہ نا ٹہنیاں آپ کی کمر پہ بھی پڑ رہی، چہرے پہ بھی۔ تو جب حضرت علی لکھ رہے تھے تو شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ پھر اڑ گیا، کہنے لگا یہ ہم رحمان رحیم کو نہیں جانتے، اللہم بسمکا جو عرب کا طریقہ ہے وہ لکھو۔ مانا اس کا بھی یہی کہ اللہ تیرے نام کے ساتھ۔ فرمایا علی چلو جو کہتا ہے وہی لکھو۔ پھر شرائط طے ہوئی، اور کئی جگہ پہ اس کا اپنا بیٹا ابو جندل آیا تو یعنی کہ ان پہ ظلم کیا، مسلمان ہو چکا تھا، تو آپ نے فرمایا بھی ابھی سائن دستخط نہیں ہوئے، اس لیے اس کو ادھر ہی رہنے دو، صلح حدیبیہ کی شرائط اس پہ لاگو نہیں ہوتی۔ وہ پھر اڑ گیا، نہیں نہیں یہ ہوگا تو پھر، یعنی کہ بات پہ اشتعال جھگڑے کی کوشش ہوتی۔ اینڈ پہ جب لکھا جانے لگا کہ یہ معاہدہ مشرکین مکہ کے ساتھ ہے صلح کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ کہنے لگے کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو ہمارا جھگڑا کیا ہے آپ کے ساتھ؟ تو یہ کاٹے لفظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، علی یہ کاٹ دو۔ فرمایا بھی میں اللہ کے نبی، میں تو نہیں رسول اللہ کا لفظ کاٹ سکتا۔ تو پھر فرمایا اچھا کدھر ہے؟ یہ لفظ لکھا
تو آپ نے پھر اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دیا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یعنی کہ یہ لکھا گیا۔ تو یہ سب رب کی طرف سے ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ مکہ کو فتح کروانا چاہتے تھے، لیکن جنگ کے بغیر ہی فتح کروانا چاہتے تھے، ورنہ اگر لڑائی ہوتی تو اللہ کہتے یہ دفاع نہ کر سکتے مکہ کا، اسی وقت مکہ فتح ہو جاتا۔ تو فرمایا من بعد ان اسفرکم علیہم، اللہ نے تو تمہیں فتح دے دی تھی، اس لیے اللہ یہ ساری چیزیں روک رہا تھا، بھئی اب لڑائی کی ضرورت کیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ تو تم جو بھی عمل کرتے ہو اسلام کے حق میں یا مخالفت میں، نبی کی اطاعت میں یا نبی کی مخالفت میں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔